الحمد لله الذي لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات مل کے بآواز بلند پڑھی ہے ارباب دانش ارباب ذکار بہت پڑھے لکھے لوگ سب سے پہلے وہ دعا مانگنے لگا ہوں کہ جس دعا کو میری قوم نے آخر میں رکھا ہے یعنی ہم جب بھی دعا مانگتے ہیں تو ہم آخر میں وہ دعا مانگتے ہیں جبکہ حق کی ہے وہ دعا سب سے پہلے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ بأرضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بار الہ پروردگارا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی صف عزا بن چکی ہے ہر فرش عزا کو ہر مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ بار الہ پروردگارہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما پروردگارہ بار الہ جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بالخصوص ہمارے مصطفیٰ بھائی اور فضل عباس بھائی پچھلے سال بھی دعائیں کرواتے رہے بار الہ ہمیں مانگنے کا ڈر نہیں آتا لیکن تیری عطا میں کوئی شک نہیں ہے جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں تمام جھولیوں کو اولاد مدینہ عطا فرما پروردگارہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا گیا جتنے بھی مومنین و مومنات مریض ہیں پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں بالخصوص یہ کورونا جیسے مصیبت کو ختم فرما سید السجاد بیماری کا صدقہ تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما صبح دار صاحب کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا گیا پروردگارہ سید الشہداء کے آخری سجدے کا صدقہ ان کی مشکلات ان کی پریشانیاں دور فرما ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ بار الہ جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں اس مشکل دور میں بالخصوص شیعہ قوم پہ بہت ساری مشکلات ہیں بہت سارے ہمارے ملت کے نوجوان لاپتہ ہے پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں امام موسیٰ کاظم کی قید کا بی بی سکینہ کی قید کا جتنے مومنین بے گناہ قید و بند میں ہیں سب کو رہائی نصیب فرما پروردگارہ حاضرین کے مرحومین ملت کے شہداء اور جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں سب کی مغفرت فرما پروردگارہ جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے اس سال نہیں ہے پروردگارہ سب کی مغفرت فرما اور ان سب کو اس فرش عزا کے ثواب میں شریک فرما صلوات میں محمد 1443 ہجری یکم محرم الحرام کا چاند لاکھ عالم پہ کل شب طلوع ہو چکا خوشیاں جو ہیں آسائشیں غم میں تبدیل ہو گئی فاخرہ لباس اتار کے غم کا لباس سے تن کر لیا گیا فرش عزا پہ آنا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا بے شک کیونکہ اکثر ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ میری مجلس ہے میں نے کروائی ہے میری کیا ہوتا
میری کیا حیثیت کہ میں مجلس کرواؤں؟ یہ تو اس آقا اور مولا حسین بادشاہ کا کرم ہے کہ وہ اپنی نوکری کے لیے حکیم بدل دے۔ بے شک بے شک بے ہم اس فرش ازاں اس صفِ ازاں کے اندر سے خادم ہیں۔ شک ڈپٹی لگی ہو، آپ کی ڈپٹی وہاں ہے، میری یہاں ہے۔ یہ میری تیری مجلس ہے، یہ سید الشہداء کی فرش ازاں ہے۔ بے شک ابھی ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت نہیں ہے، موسم سے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں اپنے کام ہیں۔ ایک مخدومہ نے جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوا نا، بقیہ چھوڑ دی۔ اللہ جانے کہاں کہاں آپ کا 12واں لانے ملا ہے، کس کس فرش ازاں پہ، لیکن ہمیں اپنے کام ہیں، ہم اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ہمیں فرش ازاں پہ آنا، مجلس امام حسین میں شرکت کرنا، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ابھی تک۔ ایک مثال سے باتیں کرتا ہوں۔ مچھلی اگر پانی کے اندر ہے نا پھر ماسٹر صاحب، مچھلی جب پانی کے اندر ہے تیر رہی ہے، اس سے کوئی پوچھے گا پانی کیا ہے، وہ کہے گی مجھے کیا پتا، کس بلا کا نام ہے پانی، ہوگی کوئی چیز، مجھے کیا پتا۔ جب وہ پانی کے اندر اپنی آسائش کے ذریعے زندگی گزار رہی ہے، اس کو پانی کی معرفت نہیں ہے۔ جیسے ہی سمندر کا ایک زوردار لہر کا تھپیڑا لگا، اٹھا کے مچھلی کو باہر پٹکا، جب خشکی کے اوپر، تب ایسے منہ کھلتا ہے بند، منہ کھلتا ہے بند۔ اس وقت پتا چلا کہ جہاں میں تھی اس کا نام پانی تھا، وہاں زندگی تھی، یہاں موت تھا۔ یہ ہماری مجلس سے یہ صفِ اجاز فرش ازاں، ہم ان پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ابھی ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اس زندگی کے پہیے نے ہمیں اٹھایا، اس جہان فانی سے جب جہان بقا کی جانب منتقل کیا، تو اس وقت پتا چلے گا کہ فرش ازاں سید الشہداء کیا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ میں اکثر یہ واقعہ پڑھا کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ فرش ازاں خوش نصیب ترین لوگ ہیں آپ، یکم محرم کو فرش ازاں پہ تشریف فرما ہے۔ آیت اللہ سید حسن یزدی، پہلے بھی میں یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، ثواب کی خاطر دوبارہ بچوں کے لیے 40 جمعرات عمل کیا کربلا میں۔ 40ویں جمعرات سید الشہداء کی زری میں ہاتھ ڈال کے کہتے ہیں کہ مولا پروردگارہ بار الہا، تجھے تیری اس حجت کا واسطہ مجھے کسی کربلا کے شہید کی زیارت کروا۔ انہی قدموں واپس پلٹے کربلا میں، جب راستے میں آئے تو دیکھا پرانے وقت کی بات ہے، سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک نئی شخصیت بیٹھی ہے، سفید داڑھی ہے، سر کو جھکایا ہوا ہے، قریب جا کے پوچھتے ہیں بندہ خدا آپ کون ہیں؟ جو اتنے میں وہ بزرگ شخصیت کھڑی ہوئی، ادب کیا، احترام کیا، سید حسن یزدی کا۔ کہتے ہیں حسن یزدی تیری دعا قبول ہو گئی، میں حبیب اپنے مظاہر۔ اللہ فرش ازاں کی اہمیت، میں حبیب ابن مظاہر ہوں۔ تو قدم اور پیچھے کہ مولا اتنی جلدی بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اچھا میرے عزیزوں، دعائیں اکثر منگواتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، پھر ایک گلہ کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی۔ یہ نہ کہا کریں، کیونکہ آپ مومنین کے منہ سے نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یہ خدا کی مشیت ہوتی ہے، وہ ہم سے ہمیں بہتر جانتا ہے کون سی چیز کس وقت عطا کرنی ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ روز محشر جب ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری ایک چھوٹی سی دعا کے قبول نہ ہونے کا اجر و ثواب یہ ہے، تو وہاں پہ ہم حسرت کریں گے، بار الہا دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی نہ ہوئی۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ سید حسن یزدی پیچھے ہٹ گئے، کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر مولا حسین کا ساتھی ہے، مولا حسین کا دوست ہے، حبیب ہے، کربلا کا شہید ہے، تیرا اتنا بڑا مقام، تیرا اتنا بڑا رتبہ، تو میرے احترام میں کھڑا کیوں ہو گیا؟ اللہ جانے کون سمجھے گا جہلا
حبیب ابن مظاہر ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سید چاہے 6 ماہ کا ہو، چاہے 32 سال کا ہو، چاہے 57 سال کا ہو، چاہے 61 ہجری کا ہو، چاہے آج کا ہو، ہم پہ احترام ہے۔ اللہ اکبر، احترام سادات۔ پوچھا اتنے بڑے رتبے میں فائز سید الشہداء کے پاس حبیب ابن مظاہر کا اتنا بڑا مقام ہے، جو بھی سید الشہداء کی زیارت کو جاتا ہے، جو جا چکے ہیں، بعض لوگوں نے میرے ساتھ مل کے زیارت کی ہے، جب ہم سید الشہداء کے حرم میں داخل ہوتے ہیں نا تو سید الشہداء کی زیارت ہوتی ہے 1 مرتبہ، اور حبیب ابن مظاہر کی زیارت ہوتی ہے 4 مرتبہ۔ معجزہ دیکھو، عطائے حسین دیکھو، مولا کی زیارت 1 مرتبہ، اپنے حبیب کی 4 مرتبہ۔ کیسے؟ جس دروازے سے بھی آؤ گے نا انٹر ہو گے، پہلے حبیب کی قبر آئے گی۔ اب ہو ہی نہیں سکتا دل میں قبر حسین ہو اور حسین کی حبیب کی قبر سے رد ہو جائے، نہیں، پہلے حبیب کو سلام کیا، پھر پلٹے حسین کی طرف، آقا و مولا کو زیارت سجدہ سلام پیش کرنے کے بعد پھر جب پچھلے پاؤں پلٹے، پھر حبیب کی قبر، پھر حبیب کو سلام کیا، حبیب کی قبر کو سلام کرنے کے بعد اب ارادہ کیا کہ کس طرف جاؤں، اب اسی حرم کے اندر اسی قبا کے نیچے مقتل گاہ بھی ہے۔ اب ہو نہیں سکتا کہ مومن مقتل گاہ کی طرف نہ جائے، جب وہاں بھی جانا ہے تو حبیب کی قبر سے گزرنا پڑے گا۔ حبیب کو پھر سلام کیا، کیونکہ ساری زیارتیں کر کے پچھلے قدم پلٹو گے تو پھر حبیب کی قبر راستے میں۔ سید الشہداء کی زیارت 1 مرتبہ، کیا عطا ہے مولا حسین کی۔ معصومین کہتے ہیں کہ جو ہمارے در پہ جھک جائے گا پھر ہم دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیں گے۔ فرش ازا کا ثواب، اس کی اہمیت ہمیں ابھی نہیں ہے، جب تب پتہ چلے گی جب ہم اس فانی دنیا سے بقا کی جانب پہنچ کریں گے۔ صلوات پڑھیں گے تو آپ آج کی سخت دور میں، اس مشکل دور میں بہت ساری پابندیاں، بہت ساری مشکلات، عزاداری کے اوپر ہمارے دشمنوں کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح ذکر حسین کو بند کیا جائے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عزاداری بند نہیں ہونی چاہیے، ہم رہیں نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ بے شک بے شک۔ بہت بڑے بڑے نام آئے جو حسین کو مٹانا چاہتے تھے، آج ان کا نام و نشان ہی نہیں ہے، لیکن حسین اس سے دگنی تگنی چگنی تعداد ہے، قبروں میں کیڑے کھا رہے ہوں۔ جی جی جی، نشان ہی نہیں مل رہے ان کے۔ دیکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ لازمی نہیں ہے ممبر لگائیں، ساؤنڈ سسٹم لگائیں، یہ کل رات جو چاند طلوع ہوا نا، جب اس چاند کو دیکھو تو پہلی فرش ازا انتظار نہ کرو کل بارگاہ میں بچھے گی میں وہاں جاؤں گا اور مولا کو پوچھا دوں گا، نہیں، اپنے گھر میں فرش ازا بچھاؤ۔ جیسے چاند طلوع ہو نا، صلوات پڑھے مل کے آواز سے، جیسے ہی افلاک عالم پہ گلشن زہرا کے اجڑنے کا چاند نمودار ہونا، ویسے ہی اپنے بچوں کو بلایا کرو، بچوں رنگین لباس اتار دو، سیاہ لباس پہن بٹھاؤ بچوں کو سامنے، بچے نہیں ہیں میاں بیوی بیٹھ جاؤ، اگر بیوی بھی مشغول ہے خود مصلی پہ بیٹھ جاؤ، سلام کرو وقت کے امام کو، جب اپنے مولا کو کہو گے نا السلام علیکم یا صاحب الزمان، آپ کے مولا لبیک کہتے ہوئے آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، مولا کو دیکھ نہیں سکتے۔ آپ مسائل پڑھیں، مولا کو یاد کریں، اپنی آواز میں، سرائکی میں، اردو میں، جو آتا ہے وہ پڑھیں، فرش ازا گھر سے شروع کریں۔ عزاداری رکنی نہیں چاہیے۔ اس عشرہ محرم میں کوشش کریں اپنے گھر میں ایک مجلس ضرور رکھیں، خواتین کیوں 10-12 خواتین، مردوں کیوں 10-12 مرد بلائیں، بٹھائیں، کچھ نہیں، ایک کپ چائے کا پلا دیں، ایک بندہ بیٹھ جائے پڑھنے والا، باقی سن لیں سید الشہداء کی عزاداری۔ اگر یہ نہیں کریں گے
ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے، جب ہم یہ اپنے گھر میں پہلی فرشی ازا صفے ازا بچھائیں گے نا تو بچے سوال کریں گے بابا یہ کپڑے ہم نے تبدیل کیوں کیے، یہ کالا لباس کیوں پہنا، یہ اپنے مصائب کیوں پڑھا، یہ مولا حسین کون تھا، یہ شہزادی سکینہ کون تھی، ابھی آپ نے شہزادہ علی اصغر باب الحوائج کہہ رہے تھے یہ کون تھے۔ جب ہمارے بچے اس کو بار بار ہر سال سنتے جائیں گے تو ہم رہے نہ رہے یہ عزاداری رہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا تھا، آج ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے تو یہ عزاداری کی روش چلتی رہے گی، یہ رسم نہیں یہ عبادت ہے۔ یہ رسم نہیں یہ عبادت ہے، اسے ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ نہ کریں گے تو کیا ہوگا، وہی ہوگا جو غدیر کے ساتھ ہوا۔ ہم نے غدیر کو کم کیا، غدیر کو آج لوگوں نے بھلا دیا۔ ہمیں دوسروں کو تو چھوڑو اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے کہ غدیر کیا ہے۔ 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا، 1.25 لاکھ لوگوں کا مجمع چند ماہ کے بعد لوگوں نے سوال کیا اور کسی کو کچھ یاد ہی نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں کہ 18 ذی الحج کو آخری خطبے کے دوران کیا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں گے مجھے آواز ہے بارہ دیگر صلوات۔ آج چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں گا۔ پیچھے 2 سال جو میں نے محنت کی ہے، پچھلا اشرا انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا کہ اطاعت اولی الامر پہ میں نے چھوڑا تھا، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کو بتایا تھا قرآن سے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ قرآن سے پھر ہم نے جا کے دیکھا کہ اولی الامر کے مقابلے میں کون ہے، تو پھر ہم نے اولی الامر دیکھ لیا۔ تو یہ جو میرا عشرہ اس سال کل انشاءاللہ میں شروع کروں گا اطاعت اولی الامر زمان، معرفت امام زمان اور حکومت امام زمان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ موجودہ دور کی جو سب سے مہم اور اہم ضرورت ہے وہ معرفت امام زمان ہے۔ بے شک بے شک۔ صلوات پڑھیں گے مل کے آواز میں۔ اللہ دیکھیے ادھر سے چاند طلوع ہوا، ادھر سے ہماری گریہ وزاری عزاداری پہ فتوے آنے شروع ہوئے کہ یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گریہ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بابا دیکھو گریہ ہے زندگی کی علامت۔ واہ 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 واہ۔ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے کہ جب کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا عمل کیا دیکھا جاتا ہے کہ بچہ گریہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر بچہ گریہ نہیں کر رہا تو گھر والوں کو گریہ کرنا پڑے گا۔ گریہ نہ کرے تو کون سا عمل بجا لاتے ہیں، 2 ہاتھ مارتے ہیں۔ واہ واہ۔ نعرہ حیدری۔ اب چاہے ہمارے گریہ کو بدعت کہو، تمہاری اپنی مرضی، فتوے لگاؤ تمہاری اپنی مرضی۔ جب بچہ گریہ نہیں کرتا تو گھر والوں کو گریہ کرنا پڑتا ہے۔ بچے کو الٹا پکڑ کے 2 ہاتھ مارتے ہیں۔ جیسے ہی بچے کا گریہ بلند ہوتا ہے تو گھر والوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ تو ہمیں پھر یہ کہنے کا حق ہے گریہ بدعت نہیں، گریہ حیات کی علامت۔ نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ حیات زندہ قوم کے لیے ہے۔ ہم ہی تو وہ ہیں جن کے امام زندہ ہیں، اور جن کے امام زندہ ہوں تو زندہ قومیں ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل۔ یہ گریہ آج سے نہیں ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو جب وہ اسماء خمسہ تعلیم دیے گئے، جب پہنچے نا امام حسین کے نام پہ تو جناب آدم نے پوچھا کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ ان 5 ناموں کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی۔ جیسی امام عالی مقام امام حسین کا نام آیا تو حضرت آدم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو آئے۔ اچھا سوال کیا، بارے الہا اس نام میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ میرے بے ساختہ آنسو نکل پڑے؟ پروردگار نے جبرائیل کے ذریعے بتایا کہ یہ میرے آخری نبی کا نواسہ حسین ہے۔
کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا. تو وہاں پہ جبرائیل نے مصائب پڑھا, حضرت آدم نے گریہ کیا. یہ کائنات کی پہلی مجلس تھی, کائنات کے بھی خلق ہونے سے پہلے. 3 شعبان کو مولا امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. امامت کی تیسری کڑی کو نبوت کے جب ہاتھوں پہ رکھا تو رسول خدا نے گلوے مبارک کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد گریہ شروع کر دیا. بی بی نے سوال کیا, بابا روتے کیوں ہیں؟ یہ تو انا اعطینا کل کوثر کا مصداق ہے. انا اعطینا کل کوثر کا مصداق جملہ آ گیا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, یہ سورہ کوثر پتہ ہے کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا تھا؟ رسول خدا کو جب اولاد نہیں ہوئی تھی تو لوگ رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے کہ آپ ابتر ہیں, آپ ابتر ہیں. آپ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے تو آپ کو اولاد ہی نہیں دی, آپ ابتر ہیں. ایک مرتبہ میرے آقا میرے رسول خدا جو ہے وہ غمگین بیٹھے تھے, یا اتنے میں پروردگار کی طرف سے جبرائیل نازل ہوئے. فرمایا انا اعطینا کل کوثر, ہم نے تجھے کوثر عطا فصلی لربک وانحر, نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. انا شانیک هو الابتر, بے شک تیرا دشمن ابتر ہے. جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. جملہ جو ذہن میں آیا, امیر شام کا دربار ہے, مولا حسن ہے. واقعہ چھوڑ دیا میں نے, صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں. وہاں پہ ہر بندہ اپنے اپنے فضائل پڑھ رہا تھا, اپنے اپنے فضائل پڑھ رہا تھا. یا ایک بدبخت کو اللہ جانے کیا سوچی, اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے کہتا ہے حسن ساری دنیا اپنے باپ کے نام پہ فخر کرتی ہے, تم اپنی ماں کے نام پہ فخر کرتے ہو. جہاں بھی تذکرہ کرتے ہو اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہو, اپنی ماں کے نام پہ فخر کرتے ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ مولا حسن اس کی طرف دیکھ کے کہتے تو کس کا بیٹا ہے؟ یہ کہتا ہے میں عمرو بن عاص کا بیٹا ہوں, میں عمرو بن عاص ہوں. مولا نے کہا ایک مرتبہ پھر کہے, کہتا میں عمرو بن عاص ہوں. مولا نے کہا ایک مرتبہ پھر کہے, کہتا میں عمرو بن عاص ہوں. مولا نے جب 3 مرتبہ کہلوا لیا, میں نے کہہ رہا, مجھ پہ بات نہ کرو, قرآن کہہ رہا ہے. مولا کہتے جب تیرے باپ عاص نے رسول خدا کو ابتر کا طعنہ دیا تھا تو خدا نے کہا انا شانیہ کا ہو الابتر, تیرا دشمن ابتر ہے. تو بتا دو کس. نعرہ حیدری. رسول خدا نے گریہ فرمایا. مولا حسین کو اٹھا کے, یہ انا اعطینا کل کوثر کے مصداق ہے. حدیث کے جملے ہیں انا لقتل حسین الحرارت فی قلوب المؤمنین لا تمرد ابدا. مولا حسین کے قتل کے بعد مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ہم بڑی آسانی سے فرش اذان لگا کے بیٹھے, گریہ کر رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں, مجلس سن رہے ہیں, فضائل پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ عزاداری یہاں تک پہنچی کیسے؟ اس پہ بہت محنتیں ہوئی. میں نے ابتدا میں بھی جملہ کہا کہ بہت بڑے بڑے نام جنہوں نے حسین کو مٹانے کی کوشش کی. صدام زندہ دیواروں میں چنوا دیا, گولیوں کی بوچھاڑ, بم بلاسٹ, کوئی زیارت پہ نہیں جا سکتا. معمر قذافی لیبیا میں 70 سال تک عزاداری میں پابندی. حسنی مبارک مصر میں 70 سال پابندی. حسنی مبارک جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ کوئی برکت تھی. ایسے ایسے لوگ, محمد قذافی جیسے, حسنی مبارک, صدام, یہ سب لوگ اسی کوشش میں رہے حسین مٹ جائے. 70 سال کے بعد جب پابندی ہٹتی ہے تو انہوں نے اللہ جانے 70 لوگوں کو روکا تھا تو 70,000 کا پہلا جلوس نکلا. یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو سوچا تھا 70 سال بعد یہ ختم ہو گئے ہوں گے. نہیں, یہ مومنوں کے دلوں میں حرارت ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیے دنیا میں اصول ہے دنیا کا کہ 3 طاقتیں کسی بھی شخصیت کے خلاف ہو جائے نا, اس کا کردار باغ باغ ہو جاتا ہے,
اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی طاقت کا نام ہے پیسہ، پاور آف ویلتھ۔ جس کے خلاف پیسہ بہایا جائے اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اس کو یاد کرنے والا کوئی نہیں رہتا، اس کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے۔ دوسری طاقت کا نام پروپیگنڈا، جس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے اس کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اس کی شخصیت بھی داغدار ہو جاتی ہے۔ تیسری طاقت کا نام ہے قلم اور زبان، جس کے خلاف یہ استعمال کی جائے اس کی شخصیت بھی داغدار ہو جاتی ہے، اس کا نام بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ لیکن کیا کہنے میرے آقا و مولا حسین کے، ہر بکنے والا ضمیر میرے مولا حسین کے خلاف، ہر بکنے والی ضمیر میرے زبان میرے مولا حسین کے خلاف۔ لوگوں نے پیسہ بہا دیا، لوگوں نے تخت پہ بیٹھ کے کوششیں کر لی، ہر بندے سے جو ہو سکتا تھا اس نے کیا، دیواروں میں چڑھوا دیا، مزاروں پہ ہر پھیلا دیے، کسی طرح یہ زیارت میں نہ جائے، اسی طرح حسین حسین نہ کرے، تخت الٹ گئے، تاج ٹوٹ گئے، زبانیں گم ہو گئی، میرے حسین کو مٹانے والے جہنم میں چلے گئے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ متوکل عباسی یہ اتنا بڑا ملعون ہے کہ اس نے کربلا کی زیارت کے لیے ہر سال ایک نئی قیمت رکھی ہے۔ بہت آسانی سے مل گئی آپ کو یہ فرش اعزا، اسی لیے ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایک ضعیفہ ہے، آئی ہے میرے کربلا کی زیارت پہ جانا ہے، فوجی متوکل کے گماشتے کہتے ہیں کہ ضعیفہ دایاں ہاتھ آگے کرو، ضعیفہ نے بایاں ہاتھ آگے کیا، انہوں نے کہا، ہم نے کہا دایاں آگے کرو، انہوں نے کہا وہ تو پچھلی تو ہم کٹوا کے میں زیارت کروائی، اب دایاں کاٹو زیارت میں جانے لگے۔ ہم تو بہت سہولت میں ہیں، جہاز پہ بیٹھے، بسوں پہ بیٹھے اور پہنچ گئے، زیارت کر لی، عزاداری کیسے پہنچی ہم تک؟ ہم اتنی سہولت میں بھی وقت کے حسین کو ہم نے تنہا چھوڑا ہوا ہے۔ میں کل سے شروع کروں گا کہ 1100 سال سے وہ فرزند زہرا غائب نہیں ہے، ہم غائب ہیں۔ وہ ہمارے لیے کیا کر رہا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ عزاداری ہمیں بہت آسانی سے مل گئی۔ متوکل نے پابندی لگا دی کہ محرم شروع ہونے والا ہے، کہیں پر بھی کوئی بندہ، کوئی مرد اور بچہ، کسی کی زبان سے میں لفظ حسین نہ سنا، لفظ حسین نہ سنا۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، متوکل اپنے معاشروں کو لے کے چلا، دیکھو جا کے خود جائزہ لیا، ایک غار سے یا حسین یا حسین یا حسین کی صدا آ رہی ہے۔ یہ چیخ کے کہتے ہیں، غصے میں آ کے کہتے ہیں، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ ذکر نہیں ہونا چاہیے حسین کا، یہ کیا ہے؟ غار میں جا کے دیکھا کہ ضعیفہ ہے اور مسلح بچھایا ہوا ہے، یا حسین یا حسین، اس کو قتل کروا دیا۔ پھر اپنے منہ سے اقرار کر کے کہتے ہیں یہ وہ نام ہے جسے میں جتنی بھی طاقت لگا لوں ختم نہیں کر سکتا۔ بہت آسانی سے عزاداری آپ تک پہنچ گئی ہے۔ ابھی بھائی نے بھی واقعہ پڑھا، اسی سے ایک ملتا جلتا واقعہ، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے شروع میں ابتدا میں کہا ہم نے مجلس ہم نے نہیں کروائی، ہم اس مجلس کی اس فرش اعزا کے نوکر ہیں، یہ اس آقا کا کرم ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا کے نوکر بن سکے۔ بے شک بے شک، ایک بندہ ہے، بادشاہ، انتہائی فاسق و فاجر بادشاہ کے زمانے میں وہ زندگی کر رہا ہے، ہر سال فرش اعزا صفحہ اعزا بچھاتا ہے اور 10 محرم کو اپنا سارا سامان گھر کے باہر رکھ دیتا ہے، کہتے ہیں جیسے شام غریبہ میں لوٹا کھانا، لو آج بھی لوٹ لو۔ لوگ آتے ہیں لوٹ لیتے ہیں، مشہور تھا کہ 10 محرم کی شام کو وہاں پہ لوٹ کا سامان ملے گا۔ ایک سال ایسا آیا، اس ملعون بادشاہ نے اس کا سارا مال ضبط کر دیا، اب گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ ادھر سے 2 دن رہتے ہیں محرم میں، بڑا پریشان بیٹھا ہے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ کہتا کہ میرے آقا کا محرم بھی آ گیا اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
اس دفعہ مومن میرے دروازے پہ آئیں گے تو میں کیسے فرش عذاب عطا کروں گا؟ یہ مائیں، یہ کربلا کی مائیں، یہ درس کربلا کی ماؤں سے ملا ہے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا ایک اکلوتا بیٹا بھی تو ہے نا۔ ہمیں آزاداری اتنی آسانی سے مل گئی نا۔ یہ جو مائیں بیٹھی ہیں نا پردے میں، یہ کربلا کی تربیت یافتہ مائیں ہیں۔ آج دنیا کے نوجوان جشن آزادی منانے کے لیے بازاروں میں شاپنگ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کل چاند طلوع ہوا نا افلاک عالم پہ، تو میری ملت کی ماؤں نے، میری ملت کی بہنوں نے وہ پرانا صندوق کھولا، الماری کھولی، وہ پچھلے سال والا کرتا اور شلوار نکالا، یہ پہنو، خبردار جشن آزادی کا نام نہ لینا۔ بہن نے بسم اللہ کر کے جو ہے امام ضامن مانگا، ماں نے دعا دی، جاؤ تجھ جیسے ہزاروں قربان۔ ادھر سے خدا نہ خواستہ ہمارے جلوس پہ، ہمارے مجلس میں کہیں خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو جائے نا، کوئی بم بلاسٹ ہو جائے، تو ہماری مائیں، میری ملت کی مائیں کی یہ تربیت ہے کربلا کی ماؤں سے، کبھی یہ نہیں کہتی کہ بیٹا وہاں نہ جانا، وہاں خطرہ ہے۔ نہیں، بیٹے کو تیار کر کے غازی عباس الفدار کے نام کی پٹی ماتھے میں باندھ کے کہتے تجھ جیسے ہزاروں۔ یہ کربلا کی ماؤں کا درس ہے۔ یہ آج پہلا محرم ہے، آنکھوں میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل میں معرفت کے آنسو ہے، کسی کو عزاداری آپ تک پہنچی کیسے؟ میرے عزیزوں، میری بات میرے کمسن اور میرے ہمسن افراد کے لیے، بزرگوں سے، سفید ریش لوگوں سے تو میں نے خود سیکھا ہے۔ وہ کہتی ہے ہمارا ایک موٹا بیٹا بھی تو ہے، اس نے پوچھا کیا کروں؟ اس کے دل میں بھی تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ ماں کے دل پہ کیا گزرے گی، لیکن ماں تو اس سے بھی بڑی حسین کی عاشق نکلی۔ یہ بیٹے کا بازو اگر جا بازار میں فروخت کر دے، جا بازار میں بیچ دے، غلام کے طور پہ اس کو بیچ دے تو پیسے ملیں گے، لیا ہم آزاداری کما کریں گے۔ گیا دیکھے میرے بھائی تشریف لے آئے، مختصر کرنا لے آیا بازار میں، اب آواز لگا رہے ہیں کوئی ہے غلام کو خریدنے والا، کوئی ہے غلام خریدنے والا؟ یا اس سے پہلے کوئی اور آتا، ایک نقاب پوش آیا، اس نے جتنی قیمت کہی اتنی دی، اس کو لے کے چل پڑا، یہ پیسے لے کے واپس آیا، بیوی کو کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہے، اس دفعہ بھی ہم حسین کی عزاداری سے محروم نہیں رہیں گے۔ یہ اتنے میں وہ نقاب پوش اس کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں چھپاتے ہو، تم تو اس کے بیٹے نہیں ہو؟ کہتا ہے نہیں نہیں، میں اس کا غلام ہوں، میں اسی لیے رو رہا ہوں، میرا آقا بہت اچھا تھا۔ اچھا، اس کو بٹھایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہتا ہے نہیں نہیں، میں اگر اپنے آقا کے پاس واپس گیا تو میرا آقا ناراض ہو جائے گا، تم جا کے اس سے پیسے واپس لے لو گے، میرے آقا کی جو حسرت ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ کہا نہیں، میں پیسے بھی واپس نہیں لوں گا، جاؤ تم اپنے گھر جاؤ۔ جب گھر پہ آیا تک الباب کیا، جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب بیٹا گھر سے نوجوان جب باہر جاتا ہے نا ڈیوٹی کرنے، تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ماں بار بار اٹھتی ہے، دروازے پہ جاتی ہے، بار بار دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا نہیں آیا، فون اٹھاتی ہے، فون کرتی ہے، ابھی تک میرا لال نہیں آیا۔ یہ دیکھو کہ بیٹے کو بیچ دیا، بیٹے نے دک الباب کیا، ماں کو خوش ہونا چاہیے تھا، میرا فرزند واپس ہے، بیٹے کو گریبان سے پکڑ کے کہتی ہے کیا تو بھاگ کے آ گیا؟ کہیں تو بھاگ کے تو نہیں آ گیا؟ ابھی وہ بندہ ہم سے پیسے نہ واپس لے جائے۔ کہا نہیں اماں، وہ جانتا تھا کہ میں اپنے بابا کا غلام نہیں، اس کا بیٹا ہوں۔ یہ صبح ہوئی، بادشاہ اپنے غلاموں کے ساتھ سارا کا سارا مال لے کے اس کے در پہ آیا، کہا میں معافی چاہتا ہوں، رات کو میرے خواب میں فرزند زہرا آئے تھے، انہوں نے کہا خبردار آج کے بعد میرے کسی عزادار کو تنگ نہ کرنا، مجھے معاف کر دو، میں اتنا گناہگار ہوں، تمہاری خاطر مجھے فرزند زہرا کی زیارت نصیب ہو۔ یہ معرفت کے آنسو ہے، یہ معرفت کے آنسو ہے۔ ایک جملہ اپنے شاہد بھائی کی نظر کرنے لگا ہوں، دیکھو آغا کوثری بہت بڑا نام گزرا ہے، ایران کی بہت بڑے عالم دین تھے۔ جیسے لگا لیں آج کے دور میں آپ کو مثال دوں، قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب، علی رضا رضوی صاحب، یعنی 10 محرم کا دن ان کا کتنا مصروف ہوتا ہوگا، ایسے مصروف دن
روزے عاشور طلوع ہوا، آگے کوسری گھر سے نکلے کہ میں اپنے پروگرام پڑھنے کے لیے جاؤں، ذہن میں دوران ہے فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ جو ہے نا میں نے مولا حسین کی نوکری دینی ہے۔ یہ چند قدم چلے تھے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابا کی دامن میں ہاتھ ڈالا، آگے کوسری آپ سارا دن فضائل و مسائل پڑھیں گے، مولا کے مسائل پڑھیں گے، ہم نے چھوٹا سا حسینیہ بنایا ہے، فارسی میں حسینیہ امام بارگاہ کو کہتے ہیں۔ یہ دو جملے ہمارے ہاں بھی پڑھ دیجئے۔ وہ بچے التماس کر رہے ہیں، اس نے کہتے میرے پاس وقت تو ہے نہیں، لیکن کہا بچوں کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہاں ہے تمہارا حسینیہ، کہاں ہے تمہارا امام بارگاہ؟ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑا، ایک چادر تری ہوئی ہے، درمیان میں 4 چوب لگے ہوئے ہیں، لکڑیوں کے اوپر چادر ڈال کے خیمہ، 8 یا 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں مٹی کے اوپر، یہ ہمارا حسینیہ ہے۔ اللہ جانے کیا دل میں آئی، بیٹھ گئے، ایک شعر پڑھا فضائل کا، 2-4 مسائل کے جملے پڑھ کے اٹھ کے جانے لگے نا، تو آگا ایک کوسری کو بچے کہتے آگا ہم نے تھوڑی سی نیاز بھی بنائی ہے، نیاز میں قہوہ تیار کیا ہے، وہ بھی پیتے جائے۔ آگا کوسری کو جلدی بھی بار بار وقت کو بھی دیکھتے ہیں، قہوہ دیا، ایک پلاسٹک کا کپ تھا میلا سا۔ اگر کوسری نے کہا بچوں کا دل نہ ٹوٹے، پکڑا تو صحیح لیکن ایسے ہی پچھلے ہاتھوں گرا دیا۔ اللہ یہاں کہاں گرا دیا، چلے گئے۔ سارا دن عزاداری، مصائب، ماتمداری، شام غریبہ کی مجلس پڑھنے کے بعد آغا کوسری جیسے ہی بستر پہ آئے، آنکھ لگ گئی، ایک زخمی پہلو والی بی بی خواب میں آ گئی۔ آغا کوسری تیرے آج کے دن کی کوئی بھی مجلس قبول نہیں، قدموں پہ گرا، آقا زادی بی بی کوئی گستاخی ہو گئی، کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ میری کوئی مجلس بھی قبول نہیں؟ ہاں ایک مجلس قبول ہے جو تم نے سچے عزاداروں کے ہاں پڑھی تھی، ہاں میں نے وہ مجلس تمہاری قبول کر لی۔ بی بی گستاخی کون سی ہوئی؟ بی بی نے کہا کبھی بھی ہمارے نام پہ جو نیاز ہوتی ہے وہ ٹھکرایا نہ کرو، تمہیں پتا ہے جو تم نے کہوے کا کپ گرایا تھا میں نے ایک ہاتھ سے خود بنا کے کپ کے اندر ڈالا۔ مولا آپ کی آوازوں پہ رحمت کرے۔ بی بی کا نام آ گیا، آج یکم محرم ہے، ابھی سیدہ زینب مولا عباس کے پہرے میں ابھی راستے میں ہے، آج حر نے راستہ روکا ہوا ہے، حر کہہ رہا ہے آقا مولا حسین مجھے حکم ملا ہے آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا، مولا میری مجبوری کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ آج زینب مولا عباس کے پہرے میں ہے، آج مولا حسین بھی ہے، ایک طرف علی اکبر بھی ہے، کہیں اولو محمد ہے، کہیں قاسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہ آج ان سب کو ہم سیدہ کا پرسہ دیں جو بقیہ سے چلی ہے، اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایرانی گیا، ایک ایرانی مدینے میں گیا، اس نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اس کی بیوی نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ میرے بیوی میں دروازہ گرایا گیا تھا، یہ میری ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے، مجھے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میری بیوی میں دروازہ گرایا گیا تھا، اپنے جگر سنبھالنا اور جملہ سننا۔ اس کے شوہر نے انگلی سے اشارہ کیا، اس کی بیوی حاملہ تھی، اس بیوی نے جا کے وہاں پہ دونوں ہاتھ رکھے گریہ کرتی جاتی ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا کی صدائے بلند ہے۔ جو اتنے میں ایک شرطہ چلا، ایک پولیس والے نے پہلے پہ ٹھوکر ماری، وہ مزدور کہیں گرے، اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کے شوہر نے اس سپاہی کو گلے سے دبایا، اوپر سے اس کے شوہر پہ ظلم تو کرتے رہے، مارتے رہے، لیکن تب تک اس کے شوہر نے چھوڑا نہیں جب تک اس کا سانس بند نہیں ہو گیا۔ اجرکم اللہ، میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے ہوگے، لکڑیاں تو لے آئے تھے، دروازہ جلا دیا تھا، لیکن یہ ظلم تو نہ کرتے، دروازہ پہلوں پہ گرایا۔ بی بی کی آواز آتی ہے کہ میرا محسن شہید ہو گیا، میرے مولا دیکھتے رہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے۔ آئیے علی کا مقدر، آئیے علی کا نصیب، مولا
جی میرے چچا جان کو چھوڑو، چھوڑ دو علی کو جانے نہیں دو گے، چھوڑ دو علی کو جانے نہیں دو گے، اب سنبھالنا اپنے نگر۔ یہ سیدہ زینب کو ان کی مظلومہ ماں کا قصہ ہے۔ آج یکم محرم الحرام ہے، کوئی بھی آنکھ وضو سے خالی نہ جائے، چھوڑ دو علی کو۔ جیکنے میں ایک بلور کی آواز آئی، کون بول تیرا تالیانہ کہا ہے، کون بول تیرا تالیانہ مارا۔ سیدہ کا ہاتھ علی کے کمر بند سے جدا ہوا، لے کے چلے۔ جب بی بی نے رسول کا ماما سر پہ رکھا، میں نے اپنی ناکھوں سے پڑھا، فقط مدینہ کے زمین میں زلزلہ نہیں آیا، مدینہ کی دیواریں کتنی کتنی بلند ہوئی۔ مولا کہتے سلمان زہرا کو جا کے کہو اپنے بابا کی امت کو بد دعا نہ کرے۔ اجرکم من اللہ۔ ایک جملہ آپ سنتے جاؤ عزاداروں، ہم نے اور آپ نے فقط سنا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ وصیت تھی مولا کو، کفنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، کسلی فی اللیل۔ کیوں کہا تھا بی بی نے؟ اب تک مجھے انصاف سے بتانا، آپ کے گھروں میں بھی قضیہ ہوتے ہوگے، کبھی کہیں گھر میں کسی میں قضیہ ہوا ہو، چھوٹے بچے چیخے مار مار کے، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، سب ان کو پیار کرتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ کبھی کسی گھر میں دیکھا ہے کسی والد نے کہا بچوں تمہاری ماں مر گئی ہے لیکن منہ میں آستینیں دبا کے رہو، آئیے حسنین کا مقدر، اجر رسالت لینے والی ماں دنیا سے چلی گئی، منہ میں آستینیں دبائے سسک سسک کے رو رہے ہیں حسنین، یا غسل دیتے دیتے میرے مولا کی چیخ نکلی، جیسے چیخ بلند ہوئی نا، اب ہمیں اگر کہتے مولا ابھی تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ اونچی آواز میں نہ رونا، باپ کیوں روئے ہیں؟ مولا نے ہمیں کہتے علی روئے نہ تو کیا کرے، جب رسول نے امانت دی تھی تو زہرا کا کوئی نشان نہیں تھا، اب زہرا کی ایک نہیں 4 پسلیاں۔ سانس لے لو، سانس لے لو۔ آخری جملہ، میں نے ایک مرتبہ ایک دن میں بیٹھا تھا مصلی پہ، بی بی کا مصائب لکھ رہا تھا، مصائب لکھتے لکھتے جب میں ان جملوں پہ پہنچانا، میں نے فوراً اپنا ٹیلیفون اٹھایا، موبائل کھولا، میں نے اپنے بھائی یاسر کاظمی کا، مجھے پتا تھا وہ آرتھوپیڈک ہے، میں ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، میں نے ان کا نمبر ملایا، انہوں نے کال نہیں اٹھائی، میں نے وائس میسج سینڈ کیا، میں نے کہا یاسر بھائی مجھے بتائیں اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کا درد کیا ہوتا ہے؟ پوری مجھے جواب آیا، مستجاب بھائی مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کوئی مشکل پیش آ گئی؟ میں نے کہا نہیں مجھے بتائیں پسلیاں ٹوٹنے کا درد کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو دیکھا جائے گا کہ پسلی کیسے ٹوٹی ہے، پہلو کے بل گرے ہیں، کوئی چیز لگی ہے، کیا ہوا، کیسے پسلی ٹوٹی؟ میں نے کہا یہ بتائیں اگر کسی کے اوپر دروازہ گر جائے، اوپر سے لوگ گزرتے رہے اور پہلو پہ پاؤں کے نشان بھی ہو، تو یاسر بھائی کا جو جملہ تھا نا وہ آج بھی جب بھی مجھے یاد آتا ہے تو میں گریہ نہیں روک پاتا۔ یاسر بھائی کہتے ہیں مستجاب بھائی آپ نے تو مجھے بھی رلا دیا، میں تو اپنے مریض چیک کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جو آج کے دور کی اس دور کی دوائی جو ہے وہ پسلیوں کے درد پہ شفا کے لیے کام نہیں کرتی، پسلیوں کا اتنا درد ہوتا ہے سانس لو تو بھی درد ہوتا ہے، سانس نکلے تب بھی درد ہوتا ہے، آئیے کیسی اجر رسالت دیا امت نے۔ زہرا اب پتا چلا زہرا کیوں کہتی تھی اللہ ماچل وفاتی، اللہ زہرا کو موت دے دے، سیدہ سانس دیتی تھی تب بھی کرتی تھی، سانس نکلتا تھا تب بھی شہید ہوتی تھی۔ وسائل الذين أسلموا إن شاء الله